ناظرین السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اس گراف ایجنسی چینل کے ذریعے سے آج عید اکبر یعنی یوم اعلان ولایت جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ عید عید اعظم ہے، یہ عید عید آل محمد ہے، یہ عید اکبر ہے۔ تمام عیدوں میں سب سے بڑا مرتبہ اسی عید کا ہے، اس لیے کہ 18 ذی الحجہ کا روز وہ روز تھا کہ جب پیغمبر اسلام اپنے آخری حج سے واپس ہو رہے تھے اور مقام خم میں آپ پر وحی نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ کہ میرے رسول، جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے آپ اس حکم کو پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے کوئی کار رسالت انجام نہ دیا۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد پیغمبر اسلام نے تمام حاجیوں کو مقام خم میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو مجمع آگے چلا گیا تھا اسے پیچھے بلایا، اور جو پیچھے رہ گیا تھا اسے آگے بلایا، اور کجاؤں کا ممبر بنایا، اور ممبر پر جانے کے بعد پیغمبر اسلام نے بہت ہی بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے کے ذریعے سے پیغمبر اسلام نے سارے مسلمانوں سے اس بات کا اقرار لیا کہ میں نے ایک ایک فرض، ایک ایک حکم، ایک ایک عبادت تم تک پہنچائی کہ نہیں پہنچائی۔ سارے مسلمانوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں نبی اللہ، آپ نے تمام حقوق اور تمام احکام الہی ہم تک پہنچا دیے ہیں۔ تب پیغمبر اسلام نے ایک اور اقرار لیا کہ یہ بتاؤ کہ میں تمہارے نفسوں پر حق تصرف رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا۔ سارے مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا ہمارے اوپر وہ حق ہے جو ہمارے ماں باپ تک کا حق نہیں ہے، یعنی آپ کو حق تصرف حاصل ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر وخذل من خذل۔ اے میرے پروردگار، تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، تو اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، تو اس کی نصرت کر جو علی کی مدد کرے، اور تو اس کو ذلیل کر جو علی کو رسوا کرے۔ تو ناظرین، یہ روز غدیر ہے، اسی کو یوم غدیر کہتے ہیں۔ اس دن پیغمبر اسلام نے اللہ کا وہ آخری حکم جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی تھی اس حکم کو پہنچایا۔ اب جیسے ہی یہ حکم پہنچا ویسے ہی قرآن کی پھر ایک آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین مکمل ہو گیا، آج نعمتیں تمام ہو گئیں۔ تو ناظرین، غدیر دو وجہوں سے سب سے زیادہ قابل احترام ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ اس دن پیغمبر اسلام نے اپنے بعد لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہبری کے لیے اپنے ہی جیسے مولا علی کو اللہ کے حکم سے اپنا جانشین اور خلیفہ بنایا۔ دوسرے یہ کہ اس دن دین بھی مکمل ہوا۔ تو ناظرین، یہ روز غدیر ہے۔ میں آپ سے رخصت ہونے سے قبل مؤذن ولایت جناب مولانا بلال کاظمی صاحب کی ایک رباعی پڑھتا ہوں، جس میں انہوں نے غدیر کی عظمت اور غدیر کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسجد کرب و بلا میں ہے ولایت کی اذاں، آنسوؤں کے شہر میں محفل سجاتے ہیں حسین، کس قدر خوشیوں بھری یہ عید ہے عید غدیر، چور ہیں زخموں سے لیکن مسکراتے ہیں حسین۔ آپ لوگوں نے اتنا زبردست اہتمام کیا ہے یہ مئو ضلع کے گھوسی میں، اور اتنا اچھا آپ نے جو استقبال کیا ہے مولانا کلب جواد نقوی صاحب کا اور رضا حسین صاحب سے، جو کہ لکھنؤ سے تشریف لائے تھے۔ ہماری طرف سے اور گراف ایجنسی کی طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد آج کے جشن عید غدیر کی، اور جو آپ لوگوں کا حوصلہ اس کو میں سلام کرتا ہوں۔ اور آپ اپنے نوجوان بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے دن؟ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ روز یہ بھائی چارے کا روز ہے، یعنی آپس میں ہم لوگوں سے اتحاد اور لوگوں سے میل جل کو قائم بنائے رکھیں۔ یہی جو میں پیغام نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں۔